امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یہ جو زلزلہ آیا ہے ترکی میں اور شام میں، اس کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک خواب سناؤں گی جو حقیقت پر مبنی ہے بے شک، اور ایک عظیم ہستی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہاں سے اسٹارٹ کروں گی اس ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ حبیب الرحمن پشاور سے ہیں۔ حبیب الرحمن جو کہ پشاور سے ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد تقی عثمان صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور ان کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے ایک مقام پر لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ علماء کرام کی ایک جماعت پہلے سے موجود ہے۔ تمام علماء کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقی عثمان، سب علماء کرام کو میری طرف سے فرما دیں کہ اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھیں، امت پر بہت کڑی آزمائش کا وقت آنے والا ہے۔ وہ دعا مبارک یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہ بخش دے، آمین۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا اور خصوصی طور سے کہا کہ آپ پڑھ لیں، اور سب نے پیچھے پڑھا۔ یہ تھا خواب حبیب الرحمن کا جو کہ پشاور سے ہیں۔ یہ میسیج آپ کے پاس آ گیا ہے۔ جیسا کہ سائنسدان کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کا نام بھی آ گیا ہے زلزلے میں۔ اللہ پاک اپنے کرم والے معاملے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ وقت آرام سے بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اس دعا کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ سجدے میں جائیں اور اللہ سے اس دعا کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ 11 بار اس دعا کو پڑھیں: یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا راقب یا رقیب یا وکیل۔ اس دعا کو سجدے میں 11 بار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ دعا پڑھنی ہے، تو میں نے لاسٹ پوسٹ میں اپنی وہ دعا ڈالی ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ 41 بار اس دعا کو، کون سی دعا کو؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس دعا کو 41 بار آپ نے جو ہے وہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی کہیں ان کو نماز کے لیے اٹھائیں، ان کا رخ مسجدوں کی طرف کریں، اپنے بڑوں کو سب کو جو ہے وہ مسجدوں کی طرف لے کے جائیں۔ اور ہم عورتیں اور بچیاں جو بہت زیادہ دنیا داری میں رہتے ہیں، اللہ پاک ہم پر اپنا رحم کرے، کلو امت کی طرف سے یہ دعا کریں اور پوری امت کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ اللهم اغفر أمته محمد، اللهم انصر أمته محمد، اللهم هادم أمته محمد، اللهم افتح أمته محمد، اللهم عاف أمته محمد، اللهم اختم بالخير والإيمان إن شاء الله، اللهم أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ جاگنے کا وقت ہے، سستی نہ کریں، کاہلی نہ دکھائیں، ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچائیں، اپنے ضمیروں کو جگائیں، اپنے دلوں کو ہلائیں۔ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے۔ خدا معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ جو ننگے سر اور واہیات لباس پہن کر ناچنے والی، گانے والی، بن مقصد ویڈیوز بنانے والی ٹک ٹاک میں آ کے اپنے جسم کی جو نمائش کرتی ہیں، ان سب کی طرف یہ میسج جا رہا ہے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ پاک ہماری بخشش کر دے۔
اللہ پاک ہماری بخشش کر دیں۔ اب ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں بخش دیں۔ استغفار کا اہتمام کریں، بچوں کو اٹھائیں، نمازوں کی طرف بھیجیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنے بچوں کو سب کو خود سے، اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہر مصیبت سے اور آنے والی بری آفت سے، بری گھڑی سے بچائے، اللہ پاک ہمیں کسی بھی جدائی سے بچائے، اللہ پاک ہمارے گھروں کو محفوظ کرے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ ان پر اپنی خاص نظر کرم کرے، اللہ ان پر عافیت کرے، اللہ ہمیں ایمان کے سائے نصیب کرے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کرے۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔